جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیا یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، کپڑے پھٹتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من و سلوہ قبض کرتا تھا، نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا۔